Bismillahirrahmanirrahim. The second part of the lecture is related to the different types of random variable جو کہ ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم برنولی یونیفارم اور جیومیٹرک رینڈم ویریبلس جو ہیں آف ٹائپ ڈسکریٹ رینڈم ویریبلس وہ ہم اسٹڈی کر لیں اینڈ سبسیکوینٹلی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم لوگ سبسیکوینٹ لیکچر میں ہم لوگ بائنومیل نیگیٹو بائنومیل بوئسون اور مے بی ہائپر جیومیٹرک جو ہے وہ ہم کور کریں. سو ہم ابھی دیکھتے ہیں ڈسکریٹ رینڈم ویریبلس میں سب سے پہلے جو سب سے سمپلسٹ رینڈم ویریبل اگر ہو سکتا ہے تو دیٹ از کالڈ برنولی رینڈم ویریبل. اور why it is the simplest because اس میں the only possible values جو کہ ایک اس رینڈم ویریبل میں ہو سکتی ہیں those are 0 and 1. Just to have a reminder, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ sample space ہے. Sample space is related to the experiment. اور ایکسپیریمنٹ میں لیٹس سے آپ کے پاس آؤٹ کمز ہیں ہیڈ اینڈ ٹیل. اوکے. اور رینڈم ویریبل از اے فنکشن جو کہ سیمپل اسپیس کو میپ کرتا ہے آن ٹو سم نیومیریکل ویلیوز. اور چونکہ ناؤ دی ایکس از برنولی رینڈم ویریبل تو اس کے اندر دا اونلی پاسبل ویلیوز آر 0 and 1. Okay, so let's say head جو ہے وہ it is representing 1 and tail is representing 0. ٹھیک ہے. so کوئی بھی رینڈم ویریبل جس کے اندر آؤٹ کمز جو ہیں وہ صرف اور صرف جس کے اندر نیومیریکل ویلیوز جو ہیں وہ صرف اور صرف یہ دو ہوں 0 اور 1, اس کو ہم برنولی رینڈم ویریبل کہیں گے. اور برنولی رینڈم ویریبل جو ہے وہ ماڈل کرتا ہے ٹرائلس کو ایکسپیریمنٹس کو ود اونلی 2 آؤٹ کمز. مے بی ناٹ نیسیسری کہ صرف 2 آؤٹ کمز ہوں اسٹرکٹلی اس ایکسپیریمنٹ کی, وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. دیر کین بی این ادر وے آلسو. تو لیکن بہرحال 2 آؤٹ کمز والے ایکسپیریمنٹس آر دا موسٹ کامن ون جو کہ برنولی رینڈم ویریبل کے لیے ڈائریکٹ ان کی جو ہے وہ یوٹیلیٹی ہے. اٹ کین بی اے کوائن ٹاس لائک ہیڈ اور ٹیل. اٹ کین بی سم تھنگ وچ اینڈز اپ ان ٹو اے سکسیس اور اے فیلئر. ٹھیک ہے. یہ ہم نے فیلئر اور سکسیس جو ہے وہ اس کو بچایا تو ہم سکسیس اور فیلئر اگر ہمارے آؤٹ کمز جو ہیں وہ سکسیس اور فیلئر ہیں یا ہیڈ اور ٹیل ہے تو یہ ایسے ٹرائلز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک برنولی رینڈم ویریبل کے اوپر میپ ہو جاتے ہیں. اور فرسٹ ٹائم it was studied by Jacob Bernoulli, who was a Swiss mathematician, so that's why یہ اس کے نیم کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا. ایک اور چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک سیمپل اسپیس ہے. سیمپل اسپیس کے اندر بہت ساری آؤٹ پٹس ہیں, ملٹیپل لیٹس سے اس طرح کی آؤٹ کمز ہیں. This is our sample space and these are all the outcomes. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو پارٹیشن کر دیتے ہیں into 2 events, right? Let's say یہ اس طرح کی پارٹیشن آ گئی. ان ساری آؤٹ کمز کو we call them as event A, right? event A کہہ دیتے ہیں. تو یہ اگر ایونٹ A ہے تو یہ باقی دوسری پارٹیشن آٹومیٹکلی A کمپلیمنٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو اب ہم نے اس سیمپل اسپیس میں جس میں ملٹیپل آؤٹ کمز تھیں لیکن ہم نے اس کے اندر
ایک ایونٹ ڈیفائن کر کے اس کو ہم نے ایونٹ اے ڈیفائن کر دیا تو اور آٹومیٹکلی باقی سب اے کمپلیمنٹ ہو گئی. تو یہ بھی ہمارے پاس ٹو آؤٹ کمز کی جو بات ہے وہ یہاں پہ سامنے آئی تھی کہ سیمپل اسپیس میں بے شک آؤٹ کمز ٹو نہیں ہیں لیکن دو ایونٹ جو کہ میوچلی ایکسکلوسیو بھی ہیں اور ایگزاسٹیو بھی ہیں وہ ڈیفائن ہو گئے, اور اب ان کو میپ کیا جا سکتا ہے آن ٹو ٹو ویلیوز دیٹ از 1 اینڈ 0. اوکے, سو جتنی بھی اے سے ریلیٹڈ جتنی بھی آؤٹ کمس ہیں ان کو میپ کر دیا جائے آن ٹو اسی طرح سے سارے کے سارے آن ٹو دا نیومیریکل ویلیو 1, اور جو اے کمپلیمنٹ کے اندر جتنی بھی آؤٹ کمس ہیں ان سب کو میپ کر دیا جائے آن ٹو دیٹ دے وڈ ریزلٹ انٹو آؤٹ کم انٹو دی نیومیریکل ویلیو 0. سو یہ بھی اسی طرح کا ماڈل ہے جو کہ جس میں کہ برنولی رینڈم ویریبل یعنی 1 اور 0 جو دو ویلیوز ہیں وہی یوٹیلائز ہو رہی ہیں. اس ٹائپ کے ویریبل کو جنرلی انڈیکیٹر ویریبل کہا جاتا ہے جس میں آؤٹ کمز ملٹیپل ہوں لیکن ایونٹس دو ڈیفائن کر دیے جائیں یا ایک ڈیفائن کر دیا دوسرا اس کا کمپلیمنٹ ہو. اس کو جنرلی انڈیکیٹر رینڈم ویریبل کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ بھی اسی کیٹیگری میں برنولی رینڈم ویریبل بیکاز دس از جس میں صرف آؤٹ کمز دو ہیں اس کیٹیگری کو ہم لوگ برنولی رینڈم ویریبل کہتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ساری پراپرٹیز کی میچ کرتی ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل آپ کی ریفرنس بک کی ہی ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل میں ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں whether the next person buying a computer at a certain electronics store buys a laptop or a desktop model. ٹھیک ہے, سو ایک الیکٹرانک اسٹور ہے, اس اسٹور کے اندر there are laptops اور ڈیسکٹاپس لیٹس سے سیل کیے جاتے ہیں, اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیکسٹ کسٹمر آ رہا ہے اس کے اندر سو ویدر ہی از بائنگ لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ. اوکے, سو اف ہی بائز اے ڈیسک ٹاپ تو ہم اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ود ویلیو 1 نیومیریکل ویلیو 1, and if he buys a laptop then we associate it with the numerical value 0. ٹھیک ہے, سو یہ ہماری دو ویلیوز نیومیریکل ویلیوز ہم نے اسائن کر دی ٹو ایونٹس کہ جو کسٹمر ہے وہ کس قسم کا کمپیوٹر جو ہے وہ بائی کرتا ہے. سو یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے برنولی رینڈم ویریبل کی. ایکس ہمارا یہاں پہ برنولی رینڈم ویریبل ہے. اگر 20% آف آل دا پرچیزز جو ہیں جو کہ ڈیورنگ دیٹ ویک سلیکٹ اے ڈیسک ٹاپ, ٹھیک ہے 20%, تو پی ایم ایف جو ہے فار ایکس فار دیٹ پرٹیکولر ویک جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفائن ہوگی کہ پرابیبلٹی دیٹ x is equal to 0 یعنی کہ x is equal to 0 means a laptop is the probability that the next customer purchases a laptop is 0.8, or probability that x is equal to 1 meaning a desktop model is 0.2. ٹھیک ہے, اور probability that x is any other value other than 0 or 1 is 0. Okay, because random variable چونکہ یہ برنولی random variable ہے سو اس کی ویلیوز either can be 0 or 1. سو برنولی ٹرائل میں ہم اس کو ہمیشہ
they can be nothing else other than 0 and 1. اس طرح سے بھی ہم اس پی ایم ایف کو لکھ سکتے ہیں that probability x is equal to 0 is 0.8, 0.2 and 0. پی آف ایکس جو رینڈم ویریبل ہے وہ برنولی رینڈم ویریبل کہلاتا ہے، اور پی آف ایکس جو ہے اس کو ہم برنولی پی ایم ایف کہتے ہیں. یہ اسی کا لائن چارٹ ہے. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی 0.8 ہے اور دس ہے 0.2. سو لائن چارٹ جو ہے آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی ویلیو 0 از 0.8 اور ویلیو 1 جو ہے برنولی رینڈم ویریبل کی، اس کی پروبیبلٹی جو ہے 0.2 ہے. Generally it's also often helpful to think of a PMF. جو ہمارے پاس PMF ہے this، اور یہ جو اس کا graphical form ہے specifying a mathematical model for a discrete population. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا mathematical model کس طرح کا ہے for our discrete population which will be generated from this random variable. سو پی ایم ایف جو ہے برنولی رینڈم ویریبل کی، اس کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں ود اے سنگل پیرامیٹر. لیٹس سے probability that x would take a value 1, random variable x would take a value 1 is equal to, let's say ہم اس کو کہہ دیتے ہیں alpha. ہماری ریفرنس بک میں اس پرابیبلٹی کو الفا کہا گیا ہے. کچھ اور کیسز میں، کچھ اور ٹیکسٹ بکس میں اگر آپ پڑھیں تو اس کو پی بھی کہا جاتا ہے. سو اینی تھنگ از ایکسیپٹیبل. سو دس از پرابیبلٹی ایسوسیٹیڈ ود دی نیومیریکل ویلیو 1. اس کو ہم اگر الفا کہہ دیں، دا ادر ویلیو از اونلی 0، تو آٹومیٹیکلی اف 1 کے ساتھ سائن پرابیبلٹی کو ہم الفا یا 1 یا پی کہہ دیتے ہیں، تو 0 کے ساتھ سائن پرابیبلٹی وڈ بی 1 مائنس الفا بیکاز ٹوٹل پرابیبلٹی از 1. سو اور یا پھر اس کو ہم 1 مائنس پی بھی کہہ سکتے ہیں. ویئر الفا جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر یہ پرابیبلٹی ہے یا پی is a value between 0 and 1, and 0 and 1 are not included. So Bernoulli random variable کو ہم ایک ویلیو الفا یا پی کسی سے بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، ڈینوٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایکسپیکٹیشن جیسے کہ سامنے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، ایکسپیکٹیشن از سمیشن اور all the values of x times the probability. سو ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں ایکس کی، دے آر آئیدر 0 اور 1، اور اس کی ویلیوز پی آف ایکس کی ویلیوز جو ہے وہ الفا اور 1 مائنس الفا اور الفا ہیں. سو ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس ہو جائے گی expectation of the Bernoulli random variable x would be equal to 1 times this is x times p of x. چونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو 1 times p of 1 plus 0 times p of 0. یہ دو ویلیوز اس میں ہو سکتی ہیں. So it will be 1 times p of 1 is let's say alpha plus 0 times 1 minus alpha. تو ہمارے پاس یہ بن جاتی ہے الفا، یا پھر الفا کو دوسری معنی میں ہم پی بھی لکھ سکتے ہیں. سو الفا جو ہے اس کیس میں ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس بن گئی ہے. ویریئنس جو ہے، ویریئنس کا فارمولا ہم نے دیکھا تھا کہ ویریئنس آف ایکس جو ہے that is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square. اگر ہم اس طرح سے اس کے اندر یہی الفا ویلیوز اور x کی ویلیوز ہم ڈالیں تو ہمارے پاس ویریئنس جو ہے، ویریئنس آف برنولی رینڈم ویریبل x
جو ہے وہ آتی ہے P ٹائمز 1 مائنس P. ٹھیک ہے. رائٹ. اب جو P of X ہے, یعنی کہ جو probability distribution ہے for Bernoulli random variable, because Bernoulli random variable کو ہم completely alpha سے جو اس کی probability ہے which is associated with the value 1, اس کے ساتھ ہم اس کو completely describe کر سکتے ہیں. تو generally اس کی probability distribution کو P of X A semi colon A جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور this is how we define the PMF. P of X alpha, sorry, this is not alpha. Alpha is 1 minus alpha if X is equal to 0, is alpha if X is equal to 1 and is 0 otherwise. So alpha کے ساتھ ہم اس کو اس کی پی ایم ایف جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہر چوائس جو ہوگی الفا کی اٹ وڈ yield a different PMF. فار ایگزامپل if alpha is equal to 0.2, لاسٹ کیس میں ہم نے دیکھا تھا, تو ہم نے دیکھا تھا کہ 0 اور 1 کی ویلیوز میں تو 0 was let's say 0.8 اور 1 was 0.2. ٹھیک ہے. یہ الفا اگر ہمارے پاس 0.5 ہے تو ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ پی ایم ایف جنریٹ ہو جائے گی. So this would be 0.50 and this would be 0.51. اسی طرح سے الفا اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے سے 0.7 تو 0 کی ویلیو جو ہے وہ ہوگی 0.3 اور 1 کی ویلیو جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی 0.7. So these are different probability distributions جو کہ different values of alpha کے ساتھ associated ہیں. So یہ ہر choice جس طرح سے یہاں پر لکھا ہے کہ ہر choice of alpha would yield a different PMF. So alpha جو ہے اس کو کہا جاتا ہے parameter of Bernoulli random variable. اور یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ بیسیکلی they are part of a family of distributions for different values of alpha. So alpha جو ہے چونکہ یہ completely define کر رہا ہے ایک Bernoulli trial کے outcomes کو, so that's why it is called parameter of Bernoulli random variable. Now we formally define what is a parameter. پیرامیٹر جو ہے وہ numerical characteristic ہے of a population, is a numerical characteristic of a population. So یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. suppose آپ یہ کریں کہ P of X جو probability distribution ہے of random variable X, it depends on a quantity. کسی ایک کوانٹٹی پہ وہ ڈپینڈ کرتی ہے, اینڈ دیٹ کین بی اسائنڈ اینی ون آف دا نمبر آف پاسبل ویلیوز. لائک پی آف ایکس برنولی کے کیس میں الفا پہ ڈپینڈ کرتی تھی, اور اس کو ہم اینی ون آف اے نمبر آف پاسبل ویلیوز جو ہے وہ ہم اسائن کر سکتے ہیں. اینڈ ایچ ویلیو ڈٹرمن ڈفرینٹ probability distribution. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ملٹیپل ڈسٹریبیوشنس بنا کے دکھائی تھیں, تو سچ اے کوانٹٹی از کالڈ اے پیرامیٹر آف دا ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے. سو دا کلیکشن آف آل probability distributions فار ڈفرینٹ ویلیوز آف دا پیرامیٹر, کہ پیرامیٹر کی تمام ویلیوز کے لیے جتنی بھی probability distributions بنیں گی اس کو کہیں گے ہم لوگ they are the family of distributions. In case of Bernoulli parameter alpha, it belongs to 0 and 1, اور جبکہ جس میں 0 اور 1 نان انکلوسیو ہوتے ہیں. So that's how we define parameters. اور اسی طرح سے ہم لوگ
آگے جو رینڈم ویریبلس پڑھیں گے لائک یونیفارم بائنومیل ٹائپ، ان کے بھی ایسوسیٹڈ ہم نے جس اسپیسیفک ان کی پرابلٹی ڈسٹریبیوشنز جن جن کوانٹٹیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گی، ان کوانٹٹیز کو ہم ان کا پیرامیٹر کہیں گے. So our next distribution is a uniform, discrete uniform distribution. یہاں پہ ہم لوگ discrete uniform distribution پڑھ رہے ہیں. جب ہم پڑھیں گے آگے continuous uniform distribution, continuous random variables, تو there we are going to study continuous uniform random variable. Right now we are discussing its discrete form. ڈسکریٹ یونیفارم رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے یوزنگ ٹو انٹیجرز اے اینڈ بی. سو وہ انٹیجرز چونکہ اس کو کمپلیٹلی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دیز ٹو انٹیجر ویلیوز، سو دیٹس وائی دے آر کالڈ اٹس پیرامیٹرس. اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اے کی ویلیو از آلویز کنسیڈرڈ، جس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اے وڈ آلویز بی کنسیڈرڈ ایز less than b, less than or equal to b. So two integers, یہ بھی important ہے، these are integers. A and b are defining the discrete uniform random variables. اس میں جو ایکسپیریمنٹ ہے it is of the form کہ ہم پک کرتے ہیں any one of these integers. یہ integers ہیں a+1 a+2 up to b. ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی we pick them at random، کوئی بھی ایک پک کر لیں گے. لائک فار ایگزامپل لیٹس سے a جو ہے وہ 8 ہے اور b جو ہے وہ لیٹس سے 20 ہے. 9 10 11 up to 20 یہ ساری ویلیوز ہیں. سو we pick at random any one number. جب کہ فار ایگزامپل میں نے فرسٹ پک کیا، میں نے 11 پک کر لیا، دین آئی پکڈ اپ اندر، آئی پکڈ اپ 15 فرام ہیئر. سو اس طرح سے ڈسکریٹ یونیفارم رینڈم ویریبل اس کیس میں ہمارے پاس آئے گا کہ ہم اے اور بی کے درمیان انٹیجر ویلیوز کو ایکولی لائکلی جو ہے نا ہم رینڈملی پک کریں، کہ جتنی لائکلیہڈ 15 پک کرنے کی ہے اتنی ہی لائکلیہڈ 8 پک کرنے کی ہے، اتنی ہی لائکلیہڈ 20 پک کرنے کی ہے، اتنی ہی لائکلیہڈ 10 پہ ہے. ایوری نمبر ود ان دیز ٹو انٹیجر ویلیوز جو ہیں اے اینڈ بی آر ایکولی لائکلی ٹو بی پکڈ اپ اینڈ the experiment definitely would be picking these up at random. Sample space اس کی وہی سارے نمبرز ہیں جو کہ ان بٹوین انٹیجرز ہیں بٹوین اے اینڈ بی. آل دوز نمبرز آر بیسیکلی دی سیمپل اسپیس. سو جو ٹوٹل پاسبل ویلیوز جو بنتی ہیں دیٹ بی ایکول ٹو بی مائنس اے پلس 1. دیز آر دا ٹوٹل پاسبل ویلیوز جو کہ اس سیمپل اسپیس میں ہو سکتی ہیں. دے آر آل انٹیجرز. رینڈم ویریبل ایکس جو ہے وہ ڈیفائن ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ x of outcome omega would be equal to omega, because اس میں random variable کی exact matching ہے to the outcomes of the experiment. Outcomes of the experiment b سارے کے سارے integers ہیں between a and b inclusive of a and b، اور جو random variables ہیں exactly match کرتے ہیں وہی نمبرز کو. سو رینڈم ویریبل اس میں جو نیومیریکل ویلیوز ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹ کی آؤٹ کمس ہیں. یہ ماڈل کیا کرتا ہے؟ سو اٹس اے ماڈل آف کمپلیٹ اگنورینس. وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ انیشلی لیٹس سے جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں اف یو ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا آف کہ ہاؤ لائکلی اور ہاؤ لیس لائکلی آر different outcomes of that experiment. کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس کتنا لائکلی ہے کہ آپ کے پاس ویلیو لیٹ سے 20 آئے یا آپ کے پاس ویلیو لیٹ سے 10 آئے اس ایکسپیریمنٹ کی. یو ڈونٹ نو ایگزیکٹلی رائٹ ناؤ کہ کتنی پرابلٹیز ایسوسیٹیڈ ہیں یہ with 20 اور with 15 اور with 10. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اوکے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دی ہاؤ دی probability is distributed.
among different numerical values. So what you do is کہ آپ اس کو ہر ایک کو equally likely outcomes کو probabilities جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں کہ ہر ایک کی جو probability ہے وہ equally likely ہے. So that's why it is called the model of complete ignorance. You don't know right now کہ how the probability, you know the range کہ ان بٹوین اس رینج کے میرے آؤٹ کمس ہو سکتی ہیں یا نیومیریکل ویلیوز ہو سکتی ہیں, بٹ یو ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کون سی کتنی لائکلی ہے آؤٹ پٹ. سو یو گیو ایچ ون آف دیم ایکولی لائکلیہڈ. سو اس لیے اس کو کمپلیٹ اگنورینس جو ہے, ماڈل آف کمپلیٹ اگنورینس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. سو the probability جو associated ہے with all the values is same, and this would be 1 over b minus a plus 1. یعنی کہ let's say اس کے اندر اگر n values ہیں, a سے b کے درمیان جو total possible values ہیں وہ n ہیں اگر, تو ہر اس انڈیویجول کی جو probability ہوگی وہ 1 over n ہوگی, ٹھیک, جو کہ یہاں پہ 1 over b minus a plus 1 کے طور پہ دی جاتی ہے. اس کا ایک اسپیشل کیس ہے, اینڈ دیٹ اسپیشل کیس از ایسوسیٹیڈ ود کہ اگر a اور b جو ہیں if they are the same numbers, okay, یعنی کہ if a and b are same numbers, like it means we are talking about the range جو کہ بالکل ایک ہی نمبر ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل probability جو ہے وہ صرف ایک نمبر کو اسائن ہوگی, یہ جو let's say یہ a ہے, سو it is now a constant. اس کا مطلب یہ ہے کہ a اور b سیم ہیں تو پوری probability اب کچھ رینڈمنس رہ نہیں گئی, اب یہ ڈٹرمنسٹک ہو گیا کہ ان اینی کیس ہر دفعہ اس ایکسپیریمنٹ کا آؤٹ کم جو ہے وہ آپ کے پاس with probability 1 آپ کے پاس یہی ویلیو آ رہی ہے. سو now it has become a constant or deterministic random variable. There is no randomness now, it is deterministic. All right. Discrete random variable کی جو یونیفارم رینڈم ویریبل کی جو ایکسپیکٹیشن ہے, اگین اس کا جو مین ہے اٹ از a پلس بی بائی 2, اور جو اس کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ویریئنس ہے دس از n اسکوائر, n از b مائنس a پلس 1, okay, so whole square minus 1 divided by 12. So basically میں نے جو total number of possible values ہیں اس کو n لکھ دیا. So this is the variance associated with discrete uniform random variable. یہ آپ اس کو through formulas, through definitions جو ہیں اس کو validate بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہماری جو ٹائپ ہے, جو ایگزامپل ہے آف ڈسکریٹ رینڈم ویریبل, اٹ از کالڈ جیومیٹرک رینڈم ویریبل. جیومیٹرک رینڈم ویریبل میں آپ کے پاس جو پیرامیٹرز ہیں وہ صرف اور صرف پرابیبلٹی ہے. اٹس ڈیفائنڈ اونلی آن, سوری یہ چیز غلط لکھی ہوئی ہے, اٹ از ڈیفائنڈ only on parameter p, which is the probability of any individual Bernoulli trials. So Bernoulli trials ہم نے پہلے بات کی تھی. Bernoulli random variable کیا ہوتا ہے؟ geometric random variable جو ہے, geometric random variable میں آپ انڈیپینڈنٹ انفائنائٹ برنولی ٹرائلز ریپیٹ کرتے ہیں. what do I mean by that? okay, geometric random variable میں جو آپ کے ایکسپیریمنٹس ہیں وہ فار ایگزامپل
کوائن ٹاسز لیتے ہیں. سو 1 کوائن ٹاس جو ہے وہ آپ کے پاس ہیڈ یا ٹیل جو ہے وہ لے کے آتا ہے. اوکے, ہیڈ اوبلیک ٹیل آ رہا ہے ایک کوائن ٹاس سے. سو دس از 1 برنولی ٹرائل. اوکے, برنولی ٹرائل نمبر 1 آیا آپ کے پاس, آپ کے پاس ہیڈ یا ٹیل آ گیا. اوکے, پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور ٹرائل کیا. سو دس از برنولی ٹرائل نمبر 2. پھر آپ نے ایک اور ایکسپیریمنٹ وہی پرفارم کیا, برنولی ٹرائل نمبر 3, دین 4. اوکے, سو یہ آپ کے سارے ٹرائلز یا انفائنائٹ نمبر آف برنولی ٹرائلز جو ہیں نا وہ آپ کر رہے ہیں, اور ہر ٹرائل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, یعنی کہ آؤٹ کم آف برنولی ٹرائل نمبر 1 ہیز نو افیکٹ آن نمبر 2 اور نمبر 3 اور نمبر 4 اینڈ لائک وائز باقی سب کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. سو دیر آر انفائنائٹلی مینی برنولی ٹرائل جو کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں ان جیومیٹرک رینڈم ویریبل. اوکے, سو دی ایکسپیریمنٹ جو کہ پرفارم کیا جاتا ہے وہ ہے ان جیومیٹرک رینڈم ویریبل. These are infinite set of infinite sequences of the Bernoulli trials, let's say جس میں آپ کے پاس ہیڈ ٹیل یا پھر سکسیس اور فیلئر جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور جو ہر ایک کے اندر جو probability ہے, probability of head let's say it is equal to P, یا probability of success جو ہے وہ equal to P ہے. سو یہ پی کیا ہے, یہ پی یہاں سے یہ جو پیرامیٹر پی ہے یہ پی ہے جو کہ یہاں پہ ڈیفائن ہو رہا ہے. جو سیمپل اسپیس ہے اس کی, آؤٹ کم آف دی ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا, آؤٹ کم آف دی ایکسپیریمنٹ آپ کے پاس آئے گا سیٹ آف انفائنائٹ سیکوینس آف سکسیس آن فیلیئرز یا ہیڈ اور ٹیل, یا ان میں سے کوئی بھی چیز جس طرح سے بھی آپ اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اس طرح سے آئے گا. فار ایگزامپل آپ کے پاس آئے گا اس طرح سے کہ آپ کے پاس فرسٹ ٹرائل آپ نے کیا تو آپ کے پاس آ گیا لیٹس سے ٹیل, سیکنڈ ٹرائل آپ نے کیا وہ بھی ٹیل آیا, تھرڈ ٹرائل ٹیل, فورتھ ٹرائل آپ کے پاس ہیڈ آ گیا. اوکے, سو اس طرح سے انفائنائٹ سیکوینس ہو سکتا ہے آپ کے پاس, اس طرح سے ٹیل ٹیل ہیڈ ٹیل 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 ہیڈ 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 ٹیل ٹیل ٹیل. سو اس طرح سے آپ کے پاس انفائنائٹلی مینی, ہر ایک جو ہے وہ ایک انڈیویجول برنولی ٹرائل ہے. ایچ ون از این انڈیویجول برنولی ٹرائل اینڈ دے آر انڈیپینڈنٹ. اوکے, رینڈم ویریبل ایکس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جیومیٹرک رینڈم ویریبل کے اندر رینڈم ویریبل ایکس جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے ایز the number of trials until the first success or a head has appeared. For example, یہ آپ نے یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا اس کے اندر جو فرسٹ ہیڈ اپیئر ہوا ہے وہ تھرڈ کے اوپر آپ کے پاس جو ہے نا وہ اپیئر ہوا ہے. سو اب یہاں پہ آپ کے پاس جو آؤٹ کم آئے گی وہ کیا آئے گی, یعنی کہ x is equal to 3. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس لیٹس سے ایک اور سیکوینس ہے ٹیل 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 ہیڈ, تو یہاں پہ آپ کے پاس x is equal to 5 آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ رہا ہے. اوکے, سو رینڈم ویریبل x جو ہے جیومیٹرک رینڈم ویریبل کے کیس میں ڈیفائن کرتا ہے کہ کتنے ٹرائلز کے بعد فرسٹ سکسیس جو ہے آپ کے پاس آ رہی ہے. اٹ کین بی ایون اگر فرسٹ ہیڈ آ جاتا ہے یا فرسٹ سکسیس آ جاتی ہے تو x would be equal to 1. So after how many trials, number of trials until the first success or the head has appeared, یہ جو ہے یہ رینڈم ویریبل جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. اس سے ہم ماڈل کیا کر سکتے ہیں؟ جیومیٹرک رینڈم ویریبل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ماڈل کرنے کے لیے ویٹنگ ٹائمز یا نمبر آف ٹرائلز انٹل اے سکسیس ہیز ہیپن. یہ چیزیں جو ہے نا ویٹنگ ٹائمز, فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں کسی کیشیئر کے پاس تو آفٹر ہاؤ مچ ٹائم یا آفٹر ہاؤ مینی پیپل آپ کی باری جو ہے نا لیٹ سے آئے گی
یہ چیزیں جو ہیں ماڈل کرنے کے لیے آپ جنرلی جیومیٹرک رینڈم ویریبلس جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. ان کی ایگزامپلس ہم جب پریکٹیکلی سیمولیشنس کرتے ہیں تو ان سیمولیشنس کے اندر ہم لوگ یہ رینڈم ویریبلس، یہ ہو گیا پوائسون ہو گیا، پوائسون از آلسو یوزڈ فار ویٹنگ ٹائمس، ان چیزوں کو ہم یوز کرتے ہیں. پرابلٹی اگر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ پرابلٹی کے اف کے، اگر ہم کے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کے جو ہے وہ ایکس جو ہے وہ ایکول ٹو سم نمبر کے ہے، ویئر کے از ایکول ٹو 1 2 3 4 کتنے بھی. سو پرابلٹی ایکس از ایکول ٹو کے کا مطلب کیا ہوگا کہ آفٹر کے ٹرائلس، یعنی کیتھ ٹرائل کے اوپر آپ کو سکسیس ملی ہے. سو یعنی کہ فرسٹ ٹرائل سیکنڈ ٹرائل جو بھی ہے. سو پرابلٹی اس کی یعنی کہ اس طرح سے ہوگی کہ آفٹر ہاؤ مینی ٹیلز آپ کو فرسٹ ہیڈ جو ہے نا آپ کو کہاں پہ جا کے ملا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو سارے کے سارا سیکوینس ہے یہ دس وڈ بی کے مائنس 1 ٹوٹل، اور یہ آپ کے پاس کیتھ ٹرائل جو ہے نمبر وائز وہ آپ کو جا کے ملا ہے. سو پرابلٹی دیٹ ایکس از اکول ٹو کے جو ہے وہ کیسے ہوگی ڈیفائن؟ وہ ہوگی کہ یہاں پہ 1 مائنس پی از دا پرابلٹی ایسوسیٹڈ ود دا ٹیل، بیکاز میں نے یہاں پہ پرابلٹی آف ہیڈ آپ کو رائٹ سائڈ پہ یہ دیکھیں ڈیفائن کی تھی کہ پرابلٹی آف ہیڈ پی ہے، تو پرابلٹی آف ٹیل 1 مائنس پی ہوگی اور ریز ٹو پاور کے مائنس 1، بیکاز کے مائنس 1 ٹائمس جو ہے نا آپ کے پاس یہ ٹیل آئی ہے. سو 1 مائنس پی ریز ٹو پاور کے مائنس 1 اینڈ فائنلی آپ کے پاس ہیڈ آیا، تو دیٹ واز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پرابلٹی پی ہے. سو پی ٹائمز 1 مائنس پی ریز ٹو پاور کے مائنس 1 جو ہے آپ کے پاس پرابلٹی ہے کہ ایکس از اکول ٹو کے آئے. اسی کی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پرابلٹی اگر 1/3 ہے، یعنی کہ 0.333 کے اراؤنڈ سم تھنگ پرابلٹی ہے، تو اس کی جو کہ کے کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس 1 2 3 4 5 کتنی ہے. سو آپ کو یہاں پہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ دس از ایسوسیٹڈ ود پی، یعنی کہ دس وڈ بی 1/3. ٹھیک ہے. سو پرابلٹی کہ 1 مائنس پی ریز ٹو پاور 0 اور پی 1/3 آ گئی. اور پھر پرابلٹی ایسوسیٹڈ ود کہ اگر آپ کے پاس سیکنڈ ٹرائل پہ آپ کے پاس ہیڈ آئے، سو دس وڈ بی 1 مائنس پی ٹائمس پی، دس وڈ بی 1 مائنس پی اسکوائر ٹائمس پی، دس وڈ بی 1 مائنس پی کیوب ٹائمس پی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اسی طرح سے یہ پرابلٹی جو ہے جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے، دا ہائیسٹ پرابلٹی از ٹورڈز دی لیفٹ، اینڈ جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے پرابلٹی آپ کی ڈیمینش ہوتی جائے گی جیومیٹرک رینڈم ویریبل میں. سو اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے جیومیٹرک رینڈم ویریبل کی it is 1 over p, expected value is 1 over p, اور جو variance ہے it is 1 minus p raised to divided by p square. So this is how you give the expectation of geometric random variable. اس میں آپ ذہن میں رکھیے کہ the parameter of geometric random variable is only the probability associated with each Bernoulli trial جو کہ P سے ڈیفائن ہم نے کی تھی. سو ریکیپ میں بس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے آج اس سیکنڈ ہاف میں ہم نے دیکھا برنولی ٹرائلز کو، برنولی ٹرائلز اور اس سے ایسوسیٹڈ جو ہمارے پاس جو رینڈم ویریبل ہے
اور برنولی ٹرائل میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس دو آؤٹ کمس ہیں یا دو آؤٹ کمس کی فارم میں ڈیفائن کریں گے اور رینڈم ویریبل would only have values 0 and 1. اس کے بعد ہم نے یونیفارم ڈسکریٹ یونیفارم رینڈم ویریبل دیکھا اور اس سے ایسوسیٹڈ اس کی ہم نے یہ بات کی کہ یہ ماڈل ہے آف کمپلیٹ اگنورنس جس میں ہر آؤٹ کم کو سیم آپ کے پاس پرابلٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے. پھر ہم نے تھرڈ جو ہے وہ جیومیٹرک رینڈم ویریبل ڈسکریٹ رینڈم ویریبل جو ہے وہ دیکھا اور جیومیٹرک رینڈم ویریبل کے اندر ہم نے بات کی کہ اس کے اندر انفائنائٹلی مینی جو ہے وہ برنولی ٹرائلس ہیں اینڈ دے آر انڈیپینڈنٹ آلسو اور ہر ٹرائل میں آپ کے پاس ہیڈ یا ٹیل یا سکسیس یا فیلئر جو آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس سے ایسوسیٹڈ ایکسپیکٹڈ ویلیو 1/p اور ویریئنس 1 - p/p² جو ہے نا ہم نے دیکھی. سو کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بائنومیل رینڈم ویریبل اور نیگیٹو بائنومیل اور پوائسون اینڈ مے بی ہم لوگ ہائپر جیومیٹرک بھی دیکھ لیں.